آج لوگ آپ سے پناہ مانگ کے بھاگ رہے ہیں کہ سب سے بروٹل سوشل جسٹس سسٹم اکثر مسلمان ممالک کے اندر ٹورزم آپ پریزرو نہیں کر سکے. مطلب آپ مجھے ایک بات بنا, آپ اس دنیا کا سولوشن کیا ہے؟ کیا سولوشن ہے؟ نہیں بٹ اس پوری چیز میں پھر جو ایک عام بندہ دیکھ رہا ہے, ایک بچہ دیکھ رہا ہے 20 سے 30 سال کا ایج گروپ, وہ کہے گا اچھا پھر اب میں کیا کروں. آپ اپنے 300-400 سال کے ڈیزاسٹر کو فلپ فلاپ جمپنگ سے نہیں ٹھیک کر سکتے. یہ میں کہتا رہوں گا جتنی زندگی نہیں ہوگا ٹھیک. ہمارے ایک حضرت ہیں جاننے والے ہیں, وہ دبئی کا چکر لگا کے وہ کہتے ہیں کراچی تو ہمیں گوٹ لگتا ہے, اسپین جائے گا ان کا ہو جائے گا, نیدرلینڈ پڑھنے جائے گا ان کو باپ بنا لے گا, یو ایس پڑھنے کے لیے جائے گا مر کے نہیں واپس آئے گا. ڈو یو تھنک اگلے کو 10 سالوں میں ہم یہ کر سکیں گے؟ ویری بریفلی اف یو کین ٹیل. کر سکیں گے یا کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرتے. اور اس پوری چیز میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایکسیپٹنس ہے کہ ہم لوگ زوال میں ہیں اور ہم نیچے ہیں, ہاؤ امپورٹنٹ از اٹ ٹو ایکسیپٹ دس؟ یہ مانیں گے تو آگے وے فارورڈ ہے بھائی کہ اگلوں نے ہمیں ہرایا. یہ کبھی نہیں ایکسیپٹ کریں گے کہ آپ کے نکمے پنوں کی وجہ سے ہے. تو دشمن کی جیت اصل میں جیت نہیں ہے, آپ ہار گئے. ان دا ٹگ آف وار آف سویلائزیشن آپ نے رسہ چھوڑا ہے سر. پوری دنیا کا میڈیا بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز صرف اس کو پروجیکٹ کرنے میں دکھاتا ہے کہ دیز آر دا بلڈی پرابلمس. فریڈم آف سپیچ اس پر اس کا کوئی کام نہیں ہے. فریڈم آف ایکسپریشن اس پہ ان 54 ملکوں کا کوئی کام نہیں ہے. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ ان کا کوئی کام نہیں ہے. کلائمیٹ چینج پہ بات کر رہا ہے, گورا بات کر رہا ہے اس کے اوپر, دوسرے پلانٹس کی ایکسپلوریشن کی بات کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے تم سارے چلے جاؤ, پوری دنیا ویسے ہی مسلمان ہو جائے گی. تو اس فیکٹ کو آپ اب بیٹھ کے وہ گندے بچے کی طرح جو اپنی باری میں بیٹنگ ہی نہیں دے گا کسی کو اور خود بیٹنگ کر کے چلا گیا, آپ کب تک چلے جائیں گے؟ آپ کی ریپوٹیشن دنیا میں دیکھ لیں کہاں پہ کھڑے. آپ کا سوشل میڈیا انٹیگریٹی پہ نہیں کھڑا ہوا, وہ صرف لائکس پہ کھڑا ہے, چاہے اس کے لیے عزت کے جتنے پرخچے اڑاتے ہیں آپ. یہ پیسہ آنا چاہیے, بھاڑ میں جائے جیسے بھی. اس میں آپ آئیڈینٹی کی بات کر رہے ہیں. ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ یہ ریورسل کیسے ہو؟ روڈ میپ تو ہے کوئی نہیں, نہ لیڈرز کے پاس کوئی روڈ میپ ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے, نہ گورنمنٹ کے پاس ہے, نہ ریلیجن کے پاس ہے. جب تک قوم میں یہ ڈر نہیں ہوگا نا کہ میری پکڑ نہیں ہوگی, یہ ملک نہیں ٹھیک ہو سکتا. 15 سال 10 سال کی بات ہے بس. آپ کو لگتا ہے کہ 10-15 سال میں 10-15 سال میں آپ لیگ آف نیشن میں پارٹ ہو جائیں گے جس سے بھی آپ باہر ہیں. یہ سارا سسٹم پوری دنیا کی خیر کھڑی کر دے گا آپ کے. 75 سال کے بعد طلبہ مجھ سے جگاڑ کی بات کر رہے ہیں. جگاڑ 60s تک سمجھ میں آتی تھی, 70s تک سمجھ میں آتی تھی, دوسری جنگ کے بعد سمجھ میں آتی. 70 سال کے بعد آپ جگاڑ میں ملک چلائیں گے. آپ نے ریلوے کو صحیح کرنا ہے اور آپ نے ایک اکانومسٹ کو وہاں بٹھا دیا ہے, تو جو ابھی چل رہا ہے ہر منسٹری میں ایک منسٹر آتا ہے, وہاں سے وہ اٹھ کے دوسری منسٹری میں جاتا ہے جس کا اس کو لے ہوئے بھی نہیں پتا. کیونکہ جب دونوں تگڑے پلیئرز کھڑے ہوئے ہو نا سامنے اور دونوں جلانے کے لیے تیار ہو, تو اٹ ڈزنٹ کمپلیمنٹ دی گیم, اٹ برنز دی انٹائر اسٹیڈیم. دونوں کے پاس اگر لائٹر ہے تو اسٹیڈیم ہی جل جائے گا نا. تو جب اسٹیڈیم ہی نہیں بچے گا تو کھیلیں گے کہاں پہ؟ What is the difference between information, knowledge and wisdom? اگر ہم وزڈم کو حکمت کہیں, نالج کو علم کہیں اور انفارمیشن کو خبر کہیں, تو جو سرسری چیز ہوتی ہے نا, جو فرسٹ ہینڈ آبزرویشن میں آتی ہے, میں اسے انفارمیشن کہہ دوں گا. انفارمیشن کبھی بھی ڈیپتھ کے ساتھ نہیں ہوتی. انفارمیشن میں کبھی تفصیل نہیں ہوگی. انفارمیشن میں وزن نہیں ہوگا. کبھی ایک خبر ہوگی, وہ کبھی بھی کردار کو بلڈ نہیں کر سکتی, انسائٹس نہیں دے سکتی, بصیرت پیدا نہیں کر سکتی, اور وزڈم پیدا نہیں کر سکتی, اور ڈیپتھ نہیں پیدا کر سکتی. نالج وہ ہوتی ہے جو اس فہم کے ساتھ جو جد و جہد جب جڑتی ہے نا, جب یعنی خبر اور آنے والا مشاہدہ یا کوئی آنے والا علم جب اس کے ساتھ جہاد جڑتا ہے نا, اسٹرگل جڑتی ہے, تو وہ علم بن جاتا ہے. علم بغیر, وہ کہتے ہیں نا, ریاضت کے نہیں آتا. ایک اصول ہے, یعنی جو ڈیپتھ, جو سرسری فہم ہے, آپ کمرے میں گئے, آپ نے دیکھا بھائی یہ ہو رہا ہے, یہ فہم ہے, یہ انفارمیشن. آپ تھوڑی دیر بیٹھ کے گہرا تفکر کر کے نا پورا آرکیٹیکچر پہ دماغ چلاتے ہو کہ اس نے یہ کیا ہوا ہے, یہ رکھا ہوا ہے, یہاں یہ رکھا, یہ پلیسمنٹس دیکھتے ہیں آپ, انٹیریئر ڈیکوریشن دیکھتے ہیں, اس کا کلر کمبینیشنز دیکھتے ہیں, کلر دیٹس ناؤ یو گوئنگ اے بٹ ڈیپ. یہ نالج ہے, یہ علم ہے. تفقع جسے کہتے ہیں, وہ فہم ہے, یہ فکر ہے. اور سیکھنے کے بعد
سمجھنے کے بعد, اترنے کے بعد اور ڈوبنے کے بعد اس کو کسی دوسری زندگی اور وجود میں ٹرانسفر کرنے کا جو فن ہے اسے حکمت کہتے ہیں, وزڈم. So many people have information. In today's world you find a lot of information. It is an age of information, but it is not an age of knowledge. Knowledge has particulars that takes you to a different realm of struggle. اس میں ایک استاد ہے, علم بغیر استاد کے نہیں آ سکتا, انفارمیشن آ سکتی ہے. علم اپنے پروٹوکولز کے اندر عاجزی لائے, علم بغیر نالج بغیر ہیوملٹی کے نہیں آ سکتی, نالج بغیر سیلف لیسنس کے نہیں آ سکتی, نالج بغیر غیرت کے نہیں آ سکتی, کمٹمنٹ کے نہیں آ سکتی. علم جو ہے پرٹیکولرز کھولتا ہے, ہیومن مائنڈ کے جیکس کھولتا ہے سارے. اور تیسری چیز ہوتی ہے کہ میں نے اب جو اتنی ماسٹری حاصل, علم ماسٹری ہے, ٹھیک ہے, علم ماسٹری ہے, کریکولم ہے, ایک سلسلہ ہے, ایک سفر ہے. اس کے بعد ایک اس کا کنسیکوینٹ تیار ہوتا ہے اس کے مائنڈ میں کہ وہ ایک چیز کو 50 اینگل سے دیکھ سکتا ہے. ایک ایکسپیریمنٹیشن ہے, ایک لیب ہے, ایک ریسرچ, ایک پوری ایپلیکیشن ہے علم. اس کے بعد یہ میں نے اب کسی اپنے حبیب, کسی محبوب کے دل میں اتارنا ہے, میں نے اس کو اپنا فن اتارنا, اس کو وزڈم کہتے ہیں. سو مینی پیپل آر نالجبل طلبہ بھائی, مگر انہیں اپنی بات کنونس نہیں کرنی آتی, کنوے نہیں کرنی آتی, اپلائی نہیں کرنی آتی. دیٹس ویئر دے لیک. سو اٹس اے کمبینیشن آف نالج, مطلب ہمارا کوڈ یہ ہے, نالج, ہیوملٹی اینڈ وزڈم, علم, حلم, حکمہ. اور اگر ہم لوگ آج کے دور میں دیکھیں, اسپیشلی 20s کا بچہ ہو یا ایون 30s میں جو لوگ ہیں, انفارمیشن کی وجہ سے لوگوں کے پاس تھوڑا سا ایکسیس یہ بھی آیا کہ یار اب ہم ذرا ڈیپتھ میں جائیں, مطلب بیکاز چیزیں کھل رہی ہیں. پہلے تو آپ کو کتابیں پڑھنا پڑتی تھیں, ابھی اچانک کوئی ریل ایک ایسی آ گئی جو کلک ہوئی, انفارمیشن وہ ایک فنل بن کے, اب آپ نے کہا آئی وانٹ ٹو لرن لٹل بٹ مور, آپ نے یوٹیوب پہ جا کے کوئی پوری سیریز دیکھا, لیکچر دیکھا. اور وزڈم تو ظاہر ہے وہ ایک الگ ہے. سو ہاؤ ڈو یو ڈفرینشیٹ کہ جو ایک فارمل اسٹائل آف نالج جو آپ جا کے کسی انسٹیٹیوشن میں کسی ٹیچر سے لیتے ہیں, اور ایک یہ کہ جو آپ انفارمل قسم کا جو نالج ہے, اس میں بھی کوئی ڈفرینس ہے؟ دیکھیں, دنیا کے اندر پوری کائنات کے اسمالسٹ کوارکس اور مالیکیول اور سیل سے لے کے آپ بگیسٹ اسٹرکچرز اور گیلیکسیز میں جائیں, آپ کو ہمیشہ اللہ کی تخلیق میں ایک آرڈر ملے گا. میرا بڑی بحث ہے اس سبجیکٹ پہ کہ دیر از نو ویئر وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا. اللہ کہتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں نے زمین اور آسمان میں کچھ باطل نہیں بنایا, اور ایک جگہ کہتا ہے میں نے ابس نہیں بنایا, میں نے کوئی چیز فضول نہیں ہے اس کائنات میں. ایوری تھنگ از سرونگ اے پرپز, اٹس ان آرڈر, دیر از این آرڈر. اینڈ آرڈر از کہ اس کی جو مائکروز ہیں وہ اس کی میکروز کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہے. جنگل کا مطلب ہوتا ہے جہاں مختلف قسم کے درخت ہوتے ہیں. ہر درخت یونیک ہوتا ہے مگر سارے درخت مل کے کہلاتے ہیں جنگل. تو جب جنگل کے پرسپیکٹو سے درختوں کو دیکھا جاتا ہے تو ایکیڈیمیا چینج ہو جاتا ہے, اور جب آپ یونیک درخت کے لحاظ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایکیڈیمیا چینج ہو جاتا ہے. تو مائکروز اور میکروز کی انٹیگریشن, یہ ڈیفینیٹ آرٹیکل, یہ ایک مقید مائنڈ, یہ ایک قید کے ساتھ تصور کھڑا ہوا ہے, اور یہ ایک بغیر قید کے تصور. تو آپ کو ڈیفینیٹس انڈیفینیٹ آرٹیکلس پتہ ہونے چاہیے, آرڈر پتہ ہونا چاہیے, ترتیب پتہ ہونا چاہیے. پوری کائنات میں آپ کو ترتیب دکھے گی. اللہ نے پہلے دن آدم علیہ السلام کو نہیں بلایا, جو ابھی آدم بھائی بھی بات کر رہے تھے اس کے اوپر, کہ اینڈ میں آدم علیہ السلام کو بنایا, 6 دن میں دنیا بنائی. ٹھیک ہے, تو آرڈر بہت ضروری ہے, کہ ایک آرڈر ہے, ترتیب بہت ضروری ہے, پھر ترجیح بہت ضروری ہے کہ بھائی کس کو کس پر پریزیڈنس ہے اور پریفرنسز ہے اور پرائرٹی ہے. یہ سب, یہ دنیا کے ہر فیکشن میں آپ انجن کھولیں گے, آپ انسان کی باڈی کھولیں گے, آپ دنیا کا کوئی وجود کے ساتھ آپ ایکسیکیوشن میں آئیں گے. یہ چیز لازمی ہے کہ آپ کو ایک آرڈر پتہ ہے, ایک ترتیب پتہ ہونی چاہیے, پریفرنسز پتہ ہونی چاہیے, ترجیحات پتہ ہونی چاہیے, پھر کانٹیکسٹ پتہ ہونا چاہیے, پھر آپ کو لیوریجز پتہ ہونا چاہیے, پھر آپ کو جنرل اور اسپیسیفیکیشن کا فن پتہ ہونا چاہیے. بھائی یہ جنرل فریز ہے, اس لیے اگر میں اور آج آپ دونوں لائیو فیس ٹو فیس بات کر رہے ہیں تو اس کے اندر بھی ہمارے آپس کے پروٹوکولز کو شاید عوام سمجھ سکتی ہوں. میں اور آپ دنیا سے چلے جائیں اور وہ ساری زندگی ایک تحریر میں لکھی ہوئی ہے, تو اس تحریر کے اندر یہاں ٹون غصے والی ہے,
امید والی ہے, خوف والی ہے, دھمکی والی ہے, انکریجنگ ہے, موٹیویشنلی ترغیب ہے, یہ کیسے فائنڈ آؤٹ آپ کریں گے؟ لینگویج کو آپ نے ڈیکوڈ کرنا ہے, آرڈر کو ڈیکوڈ کرنا ہے آپ نے, اس کے بعد آپ نے کانٹیکسٹ کو دیکھنا ہے, آپ نے ترتیب کو دیکھنا ہے, پھر اس کو کس طرح اپلائی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں. تو جو کریکولم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا وہ 23 سالوں کی اسکولنگ کا کریکولم تھا. اس میں ایک آیت اگر 9 جگہوں پہ اپلائی ہو رہی ہے تو انہوں نے 8 سال میں سیکھا بھائی کہ اس آیت کا اس کانٹیکسٹ اس آیت کے 50 کانٹیکسٹ ہیں اور اس آیت کے 10 ایپلیکیشنز ہیں. وہ انہوں نے انکلکیٹ کیا, ڈائریکٹلی کیا, نیچرل میتھڈالوجی سے کیا. ایک چیز ریپیٹیٹیولی کتنی جگہوں پہ اپلائی ہو رہی ہے اور کتنی ریپیٹیٹیو سچویشن میں ایک آیت استعمال ہو رہی ہے. آفیشیلی پہلی آیت اقرا بسم ربک الذی خلق ہے, مگر قرآن سٹارٹ ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین. مکی مائنڈ سیٹ جو ہے وہ سائیکالوجیکل بیریئرز کو ٹچ کر رہا ہے. مدنی مائنڈ سیٹ سورج کا جو ہے وہ پورا ایک فریم ورک ڈرا کر رہا ہے سوسائٹی کی, بالکل نٹی گریٹی نٹنگ ہو رہی ہے وہاں. اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے جتنی باتیں 23 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی وہ ایک را فارمیٹ میں پڑا ہوا ہے. آپ بڑی اچھی بات یہ انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون, سب پریزروڈ ہے. چیک نمبر 1, اس کی خوشی ہونی چاہیے کہ سب پریزرو ہے. اس کا میننگ, ان فریزز کا, ان لفظوں کے میننگز بھی پریزروڈ ہیں تفسیر میں. اب ان کو نبی نے اپنے دور میں اپلائی کیسے کیا ایک ماڈل معاشرے کے اوپر, وہ بھی پریزرو ہے مگر بکس میں ہے اور صحابہ کی زندگی میں. پھر صحابہ نے اس کو اپنے اوپر کہاں اپلائی کیا اور اس میں ٹرائل اینڈ ایرر بیسس پہ کیا چل رہا تھا وہ سارا ان کو پتا تھا. جیسے ایک انسان تھا, اس نے غسل کرنا, اس کو غسل فرض تھا مگر سر پہ ایک زخم تھا اس نے دوسرے صحابی سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کین آئی ہیو اینی ایکسیپشن آف ناٹ ٹیکنگ اے باتھ؟ تو دوسرے صحابی نے کہا نہیں, یو ہیو ٹو ڈو دا غسل. انہوں نے پانی سر کے اوپر ڈالا, وہ فوت ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایریڈیکیشن اتنی اسٹرکٹلی اس مسئلے کی کہ آپ نے کہا قتل 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 قتل. تو وہ صحابی کہتے ہیں میرا دل کرتا تھا میں آج ایمان لایا ہوتا اور اس نے مجھ سے فتویٰ نہ پوچھا ہوتا. تو کون سی پہلے آئی, کون سی منسوخ ہو گئی, کون سی ایبروکیٹ ہو گئی, کون سی آج فائنل آرڈر کے اوپر ایپلیکیشن کھڑی ہے, یہ سارا ایک آرڈر ہے, ایک ترتیب ہے. اس میں ہائی ٹینشن وائر سبجیکٹس کون سے ہیں, لو ٹینشن وائر سبجیکٹس کون سے ہیں, اسلام کی ایگزٹ انٹری والے سبجیکٹس کون سے ہیں اور اسلام کی ڈیولپمنٹ والے سبجیکٹس کون سے ہیں. یہ سارا بظاہر آپ کو دیکھنے سے نہیں ملے گا اس فارمیٹ میں. لیکن میرا آپ سے سوال ہے طلب, کیا آپ کو لگتا ہے کائنات کی اتنی بحثیں جو آرڈر میں ہیں, دا لاسٹ سولوشن ٹو دا مین کائنڈ, وہ ایک آرڈر نہیں چھپا کے بیٹھا ہوگا اپنے اندر؟ دا ہول شریعہ کے آرڈر میں نہیں ہوگی کیا کہ اس کی پلیسمنٹ, اس کی ڈیولپمنٹ, اس کی اپلیکیشن کے کوئی آرڈر ہوں گے نہیں ہوں گے؟ کیا کہتے ہیں, ظاہر ہوں گے, پرنسپلز ہوں گے کہ یہاں یہ اپلائی کرنا ہے, یہاں یہ اپلائی کرنا ہے, یہاں یہ اپلائی نہیں کرنا, یہاں یہ نہیں کرنا, میکروز یہ ہیں, مائکروز یہ ہیں, ڈیفینیٹس یہ ہیں. یہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یا یہ آرڈر لیس میسج تھا کہ جس نے چیری پکنگ کر کے اپنے اپنے علاقے اور اپنے اپنے فیسٹس پہ اپلائی کرنا ہے وہ جہاں سے چاہے شروع کر لے؟ ہاؤ کین یو سے دیٹ وڈ بی دا بگیسٹ انجسٹس. تو میری نظر میں جو آپ کہیں سے بھی کچھ سٹارٹ لیں گے, چاہے آپ خود کتاب اٹھا لیں, کوئی ایک ویڈیو اٹھا لیں, چیری پکنگ کر لیں, یا کسی شیخ کی تقریریں بھی سن لیں, میری نظر اگر اس نے اس طرح سے بات, اگر وہ ایک انسٹیٹیوشنل ایجوکیشن کے اندر ایک آرڈر ملے گا آپ کو, وہ آرڈر اس انسٹیٹیوشن نے 1400 سالوں سے مینٹین کیا ہوا, اور وہ آرڈر, وہ پلیسمنٹس, وہ ایپلیکیشنز اور وہ تنفیذ اور وہ جو ساری ڈیپتھ ہے, اس کو اگر آپ ایک بندے کو را فارمیٹ میں بھیج دیں, میری ہی زندگی کے حوالے سے کہ بھائی میرے ساتھ 20 سال لگائے ہوئے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ میرے بارے میں ہر چیز جانتے ہیں, اور میرے مرنے کے بعد میرا جتنا بھی کام ہے کوئی بھی اس کو پڑھے گا, وہ کیسے جانے گا کہ میری کیا مراد تھی کس چیز سے؟ تو اللہ کی مراد اس فارمیٹ میں جو قرآن حدیث میں ہے وہ کس آرڈر میں آئی, کس آرڈر میں پلیس ہوئی, کس آرڈر میں کس کی کتنی ویلیو ہے, کتنی تھکنیس ہے, کتنی ڈینسٹی ہے, کتنی, وہ بغیر استاد کے کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر عام بندے کا یہ بھی سوال ہوگا نا کہ اگر ایک بندہ دنیا میں کام کر رہا ہے, دنیاوی بندہ ہے, اور اس نے ویری لے مین کوشچن کہ اس نے اب کچھ علم سیکھنا ہے, لیٹس سے کہ کسی نے ایک اپنا ہائی دیکھ لیا, وہ ایک لیول پہ پہنچ گیا, یا اس کو اب لگتا ہے کہ اب میں ذرا سیٹل ہوں, اب میں ذرا کوئی ڈیپتھ میں جاؤں, اب یہ اوپر میں نے کر لیا ہے,
اب اس کے لیے تو پاسبل نہیں ہے کہ وہ ایک انسٹیٹیوشنل فریم ورک میں جائے اور ایک بالکل مائکرو سے بالکل شروع کرے اور پھر میکرو کی طرف جائے. تو وہ بندہ پھر کیا کرے؟ اور پھر آپ ہی یہ کہتے ہیں, اور جو ہم نے آٹومن کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں تو انسٹیٹیوشنلائز چیزیں تھوڑی سی کم تھیں کہ وہ آپ نے ایک علم ایک استاد سے لیا, پھر آپ کچھ اپنی زندگی میں کرنے لگ گئے, پھر آپ نے ایک اور چیز پکڑی, وہ کسی اور استاد کے پاس گیا, تو وہ ٹریول کرتے 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 پوری دنیا پھر کے آپ نے علم حاصل کیا. دیکھیں ہر دور کے اندر ایسے مائنڈز اور ایسے علماء اور ایسے تھنک ٹینکس گزرے ہیں, صحابہ کے دور کے اندر بھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد بھی, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالوں میں یہ سکھایا صحابہ کو. مگر ایکسپینشنز ہو گئیں, امت جو تھی وہ رشین بارڈر سے لے کے انڈونیشین بارڈر سے لے کے کانسٹنٹینوپل اور پورچوگل میں کھڑے میں, تو ایکسپینشن زیادہ ہو گئی, ایگزبٹس زیادہ آ گئے, ریسرچ ڈیولپمنٹ کے لیے اتنا ٹائم اور اتنے اسکالرز موجود نہیں تھے. تو صحابہ نے وہاں پر, ان کے بعد والے لوگوں نے, یہ ہر دور میں محنت ہوتی ہے کہ بھائی ہم نے, کیونکہ ہمارا مین آبجیکٹو اللہ کی مراد کی ایپلیکیشن ہے ہیومن فریم ورک کے اندر, اور اس سے ہمیں برکتیں مل جائیں گی اور امن مل جائے گا اور سیٹسفیکشن اور سکون مل جائے گا. اس مراد کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک ایمبیسڈر چوز کیا گیا ہے جو اللہ کی اس مراد کو ڈی کوڈ کر کے بتائے گا لوگوں کو. لوگ اسے جتنا سمجھنا شروع ہوں گے وہ اتنے عالم ہیں. عالم کی ڈیفینیشن اس دور میں ہوتی تھی اللہ ذی یعلمون, جو جانتا ہے, جو سمجھتا ہے. ٹھیک ہے, اب کوئی اس میں 10 آیتیں جانتا تھا, کوئی 20 آیتیں, اس میں یہ 8 سال 10 سال 15 سال یہ PhD یہ ڈگریاں نہیں تھی. تو وہ اس طرح کہتے تھے بھائی یہ 20 آیتوں کا عالم ہے, یہ 50 آیتوں کا عالم ہے, یہ 100 آیتوں کا عالم ہے, یہ 2 آیتوں کا عالم, اس طرح ہوگا اس کے بیچ میں. اور ایک اسپیسیفک بینچ تھی لیتفقہوا فی الدین, جو ڈیپتھ لے رہی تھی, پورے کا پورا سبجیکٹ اٹھا رہی تھی. تو ہر دور میں مائنڈز نے اس کو کنسائز کر کے پرابلمز کے مطابق اس دور میں لیڈرز اور اسکالرز کھڑے کرنے کی ایک کیمپین ہمیشہ چلائی ہے کہ جلد سے جلد پبلک کے ایشوز اور ہیومن ایشوز اور پلانیٹیرین ایشوز اور ریسورس کے ایشوز کو جب بھی آئے, اللہ کی مراد کی ایپلیکیشن کے لیے وہاں بینچ بیٹھا ہوا. تو اسی بیسس کے اوپر نبی کے دور کے اندر کوئی ٹرمز اور کوڈیفیکیشن نہیں ہوئی ہوئی. اس طرح سے سبجیکٹس نہیں تھے کہ اصول فقہ پرنسپل آف جورسپروڈنس, اصول حدیث پرنسپل آف حدیث سائنسز, اور عربی گرامر لغت نحو صرف, اس طرح کا سبجیکٹ میٹر تھوڑی ہوتا تھا. انہوں نے تو ڈائریکٹ سیکھا, اور ڈائریکٹ, لیکن ڈائریکٹ انوالو کرتی ہے بھائی. میں نے آپ کی زندگی پر کتنے سال ہو گئے جرنلزم میں آپ کو؟ 10-12 سال. اگر آپ نے کہیں پہ شارٹ سے ایک دوسرا اطلاعات تیار کرنا ہوگا تو بھائی ایک تو ہوگا بھی 10-12 سال لگائے وہ آپ کے ساتھ. 10-12 سال جب نہیں ہو سکتے تو آپ کو اپنے پورے ریسرچ ورک کو اور محنت کو کانسیپٹس اور کوڈز کے بیچ میں اصطلاحات بنا کے اسے کنسائز کر کے ایک بک فارمیٹ میں اس طرح بنانا ہے کہ اگر یہ چھیڑیں گے تو اس سے 10 ٹاپک کھل جائیں, یہ والا بٹن دبائیں گے تو اس سے 8 کھل جائیں. یہ محنتیں ہر دور کے تھنک ٹینکس نے کی, تبھی تو بکس وجود میں آئیں, فیکلٹیز بنی, علوم بنے, اصطلاحات بنی, عقیدہ علیحدہ ہو گیا, احکام کا نیا ٹرم سامنے آ گیا, ایمانیات کا ٹرم آ گیا, سنہ اور بدعہ کا اسپیکٹس کو کھلنا شروع ہو گئے, تو دس ہیز بین آلویز کنسائزڈ ایٹ آل دا ٹائم. تو ایک کریکولم تو اتنا بیسک ہے نا جو ہر دور میں اسلامک حکومتوں اور اسلامک ریلیجس بینچ کو بھی, کہ وہ پبلک کی اتنی بیسک ایجوکیشنل ٹینیور میں ڈال دیا جاتا کہ جب وہ 12ویں یا 11ویں کر کے کلیئر ہوتا تو اس کے اندر وہ انکلکیٹڈ ہوتی, وہ ویسے ہی قرآن سے ایک پرسپیکٹیوز نکال لیتا اپنے. یہ آپ کی شارٹ کمنگ یہ ہے کہ آپ 10 سال کی ایجوکیشن میں مدرسے میں 9,680 10,000 گھنٹے کی ایجوکیشن ہے. اتنی او لیولز کے اندر بھی ہے, اتنی میٹرک میں بھی ہے. ان کا 10 سال میں تیار ہونے کے بعد اگر دنیا کی ماڈرن سائنسز کا ماسٹری نہیں حاصل کر پاتا تو انہیں بھی ادھر آف ہے. اور ان کے 10 سال کے بعد اگر وہ اصول فقہ, حدیث, عربی, نحو, گرامر, فقہ, وہ ساری فیکلٹیز جس کے ساتھ ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے ایک سولوشن, اس کی ایک 30-40% بھی ایپٹیٹیوڈ نہیں کلیئر بنا سکے وہ, تو ان دینیات اور اسلامیات کے سبجیکٹس کا کیا فائدہ؟ وہ شیکسپیئر تھوڑی قبر میں کام آنا تھا. تو میرے خیال سے دونوں کے کریکولم کے اندر بہت بڑا فلا ہے. سو آئی تھنک سو اس لیے ہمارے جیسے انسٹیٹیوشنل ریولوشن پھر سامنے آئے کہ بھائی دس وے صفا کیم, اور آج ایک بندہ کہتا ہے بھائی میں اپنی کمرشل لائف کو, اپنی کارپوریٹ لائف کو, اپنی پروفیشنل لائف کو چھیڑے بغیر ایک ڈیپتھ میں جانا چاہتا ہوں. تو صفا جیسے کورسز ہیں نا, سیمسٹر سسٹم, 2 days a week, ریکارڈنگز مل جاتی ہیں, PDF سلائڈز ہیں, انگلش بائلنگول لینگویج کے اندر ایجوکیشن ہو رہی ہے, اور نوٹس بیس ایجوکیشن ہے, بک بیس نہیں ہے. تو اب تو بہت کچھ آ چکا ہے دنیا کے اندر. اور تھوڑا سا اگر ہم دیکھیں جو
آئی تھنک ہم آف دا ریکارڈ بھی اور ویسے بھی لاسٹ میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ جو ایک ینگ بندہ ہے, بیکاز ہمارا ذرا ایک میس کو آپ اٹریکٹ کرتے ہیں, there is a confusion about identity crisis, there is a confusion کہ where the country is heading, what do I want to do in life, what is the meaning of my life. بہت سے تو 20 کے شروع سے یہ چیزوں میں ہیں, کچھ 30s 40s میں جا کے کہ یار یہ میں کر کیا رہا ہوں, تو وہاں جا کے ایک وہ سڑک بند ہو گیا ہے. واٹس دا وے فارورڈ, یا اس کو اگر ایک بندے کو سرکل بیک کرنا ہے اور میکرو پہ دوبارہ جانا ہے ٹو انڈرسٹینڈ وٹ ڈو یو ریئلی وانٹ ٹو ڈو. لیکن سب سے بڑی بات یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ اسی پہ بات کر لیں کہ جو قومیں سائڈ ککس تھیں پہلے, ٹھیک ہے, اور وہ اس دور کے اندر لیڈ کر رہی ہیں, ایون آپ جوز کو بھی دیکھ لیں آگے سے, خیبر سے آپ نے ان کو کک آؤٹ کر دیا, ہٹلر نے اپنے کام کر دیے, جرمن سوورز کے اندر کسی زمانے میں یہ رہنے والے لوگ تھے, کچھ زارز کے نام سے یہاں آ گئے رشیا سائڈ کے اوپر. انہوں نے کیسے اس پرسپیکٹو کو زندہ رکھا کہ آج جو ہے وہ ایک پوری دنیا کی پولیٹکس میں ان کا ایک شیئر ہے, باقاعدہ ان کی ایک سے ہے دنیا کی اکانومیز کے اندر ان کا ایک سے ہے ان کی, وہ ان کی بات معنی رکھتی ہے. کیسے پہنچے وہ یہاں پر, ایک یہ سوال ہے. دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایک پولیٹیکل ڈیفیٹ ہوتی ہے, ایک آئیڈیالوجیکل ڈیفیٹ ہوتی ہے, اور ایک ایکیڈیمک ڈیفیٹ ہوتی ہے, اور ایک کلچرل بھی ہوتی ہے. آپ کو لگتا ہے؟ آئی تھنک یو کین ڈیفینیٹلی سے ایک کلچرل ڈیفیٹ بھی ہوتی ہے. پولیٹیکل ڈیفیٹ یہ ہوتی ہے کہ بھائی آپ کانکرڈ ہو جاتے ہیں ایک دوسری ملیٹنسی سے یا ایک دوسری ملٹری سے. تو اگر یہ جاتا ہے تو پھر تو تینوں کے تینوں بہت رگڑے جائیں گے آپ کے, کیونکہ پاور جو ہے وہ بہت کچھ, پاور از ابو منی, پاور از ابو منی, سائنس, ایکڈیمیا, پاور کین میک چینج دا کورس آف ہسٹری ایز ویل. تو اگر آپ نے گراؤنڈ پہ پاور ہی یوز کر دی ہے تو بھائی جان یہ تو پھر ایک سوال ہے نا, مطلب, اور آپ ہارے ہیں, آپ نے شکست ہوئی ہے, آپ جنگیں بھی ہارے ہیں, آپ علاقے بھی ہارے ہیں. سن نیور سیٹس ایٹ دا برٹش امپائر, یہ تو ہو چکا ہے. پورچوگیز نے راج کیا ہے دنیا کے اوپر, آپ پر بھی کیا ہے, برٹشرز نے کیا ہے, اب امریکنز کرتے ہیں. مطلب جیسے یہ تو زندگی ہے, یہ تو کویسٹ چلتا رہے گا. آپ ہارے ہیں تو آپ کے ساتھ 40 پھٹیکے اور بھی آئیں گے, کیونکہ زوال کے اندر 10 زوال اور آ جاتے ہیں. نمبر 2, جب آپ پولیٹیکلی ہارتے ہو تو پھر اس ٹائم پر آپ بہت سینسٹیوٹی دکھاتے ہو اپنے آئیڈیالوجیکل سروائیول کے اوپر. آئیڈیالوجیکل سروائیول کے اندر بھی بہت بڑا آپ کا نقصان یہ ہوا ہے آئیڈینٹی کا, کہ لا الہ الا اللہ کو بہت کنفیوز کر دیا آپ نے کہ کیا یہ اسپریچول ڈوگما ہے یا یہ ایک ایکٹیویزم کا پارٹ بھی ہے اس کے اندر. نہیں, ایکٹیویزم نے اس کے اندر جو ہے وہ پھر فیکشنز اپنا لے, کوئی پولیٹیکل ایکٹیویزم کا پارٹ بن گیا اور کوئی جو ہے وہ مدرسے کی سو آپ ایکٹیویزم اور اسپریچولزم کے بیچ میں بھی آئیڈیالوجیکلی بڑے کنفیوز دکھیں گے ہمیشہ. پھر سیکولرزم اور اسلامک شریعہ کے اندر بھی آپ کو بہت زیادہ کنفیوژن دکھے گی. تو آئیڈیالوجیکل بھی آئیڈینٹی کرائسس بہرحال ہے. اینڈ کے اندر جو ہے پہلے آئیڈیالوجیکلی آپ ایک کمیونٹی کا حصہ ہیں, پھر ایک صوبے کا حصہ ہیں, پھر آپ ایک برادری کا حصہ ہیں, پھر جا کے آپ کسی ملک کا حصہ ہیں, اور پھر کہیں جا کے مذہب اسلام آتا ہے. اور اس پوری چیز میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایکسیپٹنس ہے کہ ہم لوگ زوال میں ہیں اور ہم نیچے ہیں, ہاؤ امپورٹنٹ از اٹ ٹو ایکسیپٹ دس؟ یہ مانیں گے تو آگے وے فارورڈ ہے بھائی کہ اگلوں نے ہمیں ہرایا. میں اس پہ بھی آتا ہوں. ان کے پاس دلیل یہ ہے کہ وہ ہینکی پینکی سے آیا ہے, وہ کفر کو, شیطان کو اپنی روح بیچ کے آیا ہے, ٹھیک ہے, وہ ایمان کا سودا کر کے آیا ہے, وہ فحاشی عریانی سے کر کے آیا ہے. یہ کبھی نہیں ایکسیپٹ کریں گے کہ آپ کے نکمے پنوں کی وجہ سے ہے. سم ٹائمز the opponent wins because you were doing things against the values and standards. تو دشمن کی جیت اصل میں جیت نہیں ہے, آپ ہار گئے. in the tug of war of civilization آپ نے رسہ چھوڑا ہے سر, آپ نے عیاشیاں کی ہیں. آپ اپنا پاس دیکھ لیں, آپ عیاش قوم رہے ہیں, آپ لوگ بہت چوڑے میں رہے ہیں, آپ نے بہت دنیا کے اوپر کیے معاملات, اور وہ لوگ لگے رہے, وہ کنسسٹنسی جنریشن اپون جنریشن, انہوں نے 2 جنریشن بھی کھینچ لی ہوگی, انہوں نے گن پاؤڈر بنا لیا, پھر آگے. بہرحال آئیڈیالوجیکلی بھی میرے خیال سے کہتے ہیں نا زوال میں آئیڈیالوجی کی بھی کیا اوقات ہوتی ہے. گیان کیا جان رہے ہیں آپ جب آپ کے پاس پاور ہی نہیں ہے.
پھر آتی ہے کہ جو قوم, لیکن آئیڈیالوجی ہو تو قوم کھڑی رہ سکتی ہے, آئیڈیالوجی ہماری لا الہ الا اللہ. پھر آتا ہے یہ آپ نے کلچر کی بات کی, کلچر بھی بڑا پاورفل انٹیگریٹی کریٹ کر سکتا ہے, بھائی ہم یہ ہیں. کلچر کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے. کیسے کلچر کمپلیمنٹ نہیں ہوگا اسلام سے؟ اسلام نے عرف کا ایک چیپٹر ہے اصول فقہ کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے معاملے ان کو بولا تم اپنے کسٹمز کے مطابق سارٹ آؤٹ کر لو. جب آپ نے میثاق مدینہ کیا تو آپ ہمارے ہاں ادھر بھی ایک بہت بڑا ایکسٹریم ہے, ایک ریلیجیس فیکشن آ کے بولے گا کسٹم کوئی چیز ہی نہیں ہے, چک کے باہر مارو, کلچر کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اور دوسری پارٹی ہے وہ کلچر کو بالکل ورشپ کرنا شروع ہو جائے گی, جی کلچر جو کہے گا وہی دین ہوگا. اور دوسرا اگین یو ہیو ٹو ایکسٹریمز ان اٹ. اگر عرف کے اور کلچر کے بارے میں شریعت میں اصول ہے, جو شریعت کے کسی میکرو مائکرو پرنسپل سے نہیں ٹکرا رہا, اس عرف کو اللہ کبھی بھی نہیں آبسلیٹ ہونے دے گا. زبان ہے, آپ لوگوں کے کوئی آپ کے کچھ اس طرح کی ٹرائبل یا کوئی ایسے کلچرل آپ کی کوئی ریچولز ہیں جو اسلام سے نہیں ٹکرا رہے, اس کو کچھ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. بلکہ بہت سے ایسے رقص ہیں جو کلچرل رقص ہیں, اسلام کو اس سے کوئی ایشو نہیں ہے, وہ ان کے کلچرل ان کے بارڈرز ان کی ایک سویلائزیشن سے آتے جا رہے ہیں, اسلام کو نہیں ہٹ کر رہے, کوئی مسئلہ نہیں. شرک کی بات آ رہی ہے, کفر کی بات آ رہی ہے, کوئی بدعت کی بات آ رہی ہے, ہیومن رائٹس کانفسکیشن کی بات آ رہی ہے, پلانیٹیرین ریسورسز کی بربادی کی بات آ رہی ہے, اور جو ہے وہ عقل کے خلاف کوئی بات آ رہی ہے, انٹاکسیکیشنز کی بات ہے. اسلام اپنا پرنسپل کھڑا کر دے گا کہ بھائی یہ کلچر نہیں ہم ایکسیپٹ کر سکتے. لیکن جہاں یہ سب نہیں ہے, ان کا ڈریس کوڈ اسلام سے نہیں ٹکرا رہا, وہ پہنے جو انہوں نے پہننا ہے, ان کی شاعری ہے, ان کے کلرز ہیں, ان کے ریچولز ہیں, ان کے حساب کتاب میں کوئی ایشو نہیں ہے اس کے اندر. تو کلچرلی بھی آپ کا سب سے بڑا بیک لیش اگر ایز ان یور سیلف پاکستانی اگر آپ دیکھیں نا, آپ کا کلچر ہے ہی برابر والوں سے, تو قوم تو آپ تب بنتے نا سرکار جب آپ اپنا کلچر ان سے ڈفرینشیٹ کر کے بناتے. آپ کس لیول پر ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں جب وہ آپ کی اور آپ ان کی موویز دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے, ان کی زبان آپ کی زبان ایک, ان کے کھانے آپ کے کھانے ایک, ان کی تکے بریانی مغلائی تکے کوفتے سارے برابر کے. تو آپ مجھے بتائیں وہ دشمن سے جو دشمنی ہوتی ہے نا وہ ایک فاصل کرائٹیرین سے ہوتی ہے. وہ کرائٹیریا کا ہے یہاں پر. چائنا کے ساتھ تو ہو سکتا ہے, رشیا کے ساتھ تو ہو سکتا ہے, ان والوں کے ساتھ کیسے ہوگا جو الٹے ہاتھ کے اوپر ہے؟ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. وہ مسلمان بھائی ہیں آپ کے افغان بیٹھے میں, اور رائٹ والوں سے آپ علیحدہ کیسے ہوں گے؟ ان سے آپ کا کلچر اورینٹیشن ہوا ہوا ہے. تو اپنے بندے کے اندر اتنی ہارڈ کور ہیٹریڈ کیسے کریٹ کریں گے آپ؟ اور یاد رکھیں جو پیشن آف انقلاب ہوتا ہے نا وہ دونوں ایلیمنٹس پہ کھڑا ہوتا ہے, مینیفیسٹیشن اینڈ ہیٹریڈ دونوں, نلیفیکیشن اینڈ مینیفیسٹیشن دونوں ہوتی ہیں, تردید اور تائید دونوں ہوتی ہیں. تو رد کس کا کریں گے آپ؟ زبان ان کی, لباس ان کا, کپڑے ان کے, کھانے ان کے, حصہ علیحدہ کرنے کے بعد آپ نے کیا کلچر کریٹ کیا؟ اب جو سوری آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں اس میں لیکن لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ زیادہ تو وہاں مسلمانوں کا دور رہا ہے, وہ تو ہندوؤں کا دور اس طرح بڑا کم رہا ہے, تو ٹیکنیکلی تو وہاں بسنت مسلمانوں کا تہوار تھی. نہیں وہ تو نہیں تھی ظاہر. ہاں جب وہاں گندم کی کاشت یا جب وہاں پر کسی بھی ایگریکلچر کاشت ہوتی تھی تو پنجاب کے اندر وہ پیلے رنگ پہن کے گڈیاں اڑاتے تھے. یہ آفیشیلی ان کا کلچر ہے, یہ یہاں پر بھی آ گیا. آپ بتائیں قوم تب بنتی ہے جب اس کا ڈفرینشیٹنگ فیکٹر ہوتا ہے. آپ کا ڈفرینشیٹنگ فیکٹر جو تھا نمبر 1, اگر میں خاص پاکستانی میں بات کروں یا امت پہ بات کروں, پاکستان پہ اگر آپ مجھے یہ بتا دیں سر, آئیڈیالوجی کے لیے آپ جس بیس پہ اسٹینڈ ہوئے اس میں کنفیوژن کریٹ کی ہوئی آپ نے پہلے دن سے. لا الہ الا اللہ آپ نے کمپلیمنٹ ہی نہیں کیا پورے طریقے سے, نہ لا کے اندر, نہ ایکسیکیوشن کے اندر, نہ ایڈمنسٹریشن کے اندر, نہ آپ کے پروسیجر آف الیکٹورل پروسیس کے اندر. آپ نے کہیں پر بھی لا الہ الا اللہ کو کمپلیمنٹ نہیں کیا جو حق ادا ہونے کا تھا, جس کی بیس پہ علیحدہ ہوا. آپ پھر یہ کہتے بھائی ہم ہندوؤں کے کلچر سے ڈفرینٹ کلچر ہے اس لیے ملک علیحدہ کر رہے ہیں. آپ نے بات اگر یہ کرنی تھی ہم ہندوؤں سے ہٹ کے ڈفرینٹ ہندوز جو کہ 2 نیشن تھیوری, اگر آپ سویلائزیشن اور کلچر پہ لے کے جاتے تو پھر آپ سویلائزیشن اور کلچر بناتے, وہ بھی نہیں بنائی آپ نے. اگر آپ کہتے ہیں ہمارا دین ان کے دین سے ڈفرینٹ ہے تو بھجن پھر وہ دین دکھنا چاہیے تھا. آپ نے کلچر میں بھی کنفیوژن کریٹ رکھی. آپ نے اپنی پبلک کو 70 سال میں فیکٹر آف ڈفرینسیشن ہی نہیں بتایا کہ بھائی ہمارے کھانے, ہمارے ڈریس کوڈ, ہماری سب کچھ اب یہ ہوگا. This is from where we belong. But how can you do that when this whole خطہ has a history of 5,000 to 7,000 years of Indus civilization? آپ کیسے اس میں سے ایک حصہ کاٹ کے علیحدہ کر سکتے ہیں کلچر کی بیس پہ؟ اور زیرو سے بلڈ کریں. کلچرل انٹیگریشن تو ہمیشہ رہے گی, وہ بنگالیوں کے ساتھ بھی رہے گی, وہ نیپالیوں کے ساتھ بھی رہے گی, وہ برما والوں کے ساتھ بھی رہے گی. یہ تو ایک چیلنج ہے نا قوم کے آئیڈیالوگس کو. آرٹس, میوزک وغیرہ, حرام حلال کی بات ابھی نہیں کر رہا, آپ کا ہر لحاظ سے ان کے ساتھ ٹانکا جڑا ہوا ہے. دوسری بچتی ہے آپ کی آئیڈیالوجی تھی آپ کے پاس,
اب آئیڈیالوجی کے اندر وہاں سے کچھ لوگ نہیں آئے یہاں پر, کچھ لوگ یہاں پہ آ گئے, تو اس آئیڈیالوجی کی مینیفیسٹیشن کے اندر کیا کام ہے آپ کا؟ صرف یہ حد تک کیا ہے کہ ہم مسلمان لوگ ہیں, بعض چیزیں آپ کو اسلامک مل جائیں گی مگر بہت جگہوں پہ بہت دو نمبری ہے. What went wrong آپ کے خیال سے؟ جب آگے چلتے ہیں, مجھے پتا ہے آپ آئیں گے اس کے بعد. نمبر 3, کلچر بھی لحاظ سے کرائسس میں ہم, کیونکہ وہ کلچر جو ایک پیشن کریٹ کرتا ہے وہ تو برابر والے میں بھی دکھ رہا ہے اس کو. آئیڈیالوجی بھی اڑ گئی. ہم نے 4 باتیں کی تھیں یہاں پر, آئیڈیالوجی, کلچر, پولیٹیکل ڈیفیٹ آپ کا بہت بڑا ہے, آپ مطلب آپ کہاں ایکسپینڈ کریں گے, آپ کہاں ایکسپینڈ کرنے والے ہیں, آپ نے کہاں پھیلنا ہے, آپ نے اور آگے کتنی جنگیں لڑنی, حال دیکھ لیں ملک, آپ جنگ لڑیں گے کس کی؟ تو بھائی پولیٹیکلی بھی آپ پٹ رہے ہیں, آئیڈیالوجیکلی بھی کنفیوژن رکھ دی آپ نے, کلچرلی بھی آپ نے اپنا مکس لیتا نہیں. میرا چوتھا میں نے کیا کہا تھا؟ ملٹری, پولیٹیکل, کلچر اینڈ آئیڈیالوجی, اور there was something fourth as well. Anyways, so I think اس کے بیچ میں آپ کیا آئیڈینٹی بنا کریں. اب میرے خیال سے as for the love of my own people and country and stuff, میں آپ سے کہہ رہا ہوں ایک چیز ایسے, اچھا یہ آپ پاکستان کی ایگزسٹنس میں کریں, اوور آل پوری دنیا میں آپ کو ایز اے مسلم ہر جگہ ہی تھپڑ پڑ رہے ہیں. You are not the solution, حبیبی. You are not the solution. Do you think we are ready to accept this as well? You are not a solution to the world. جو اللہ کے نبی نے مینیفیسٹ کرایا تھا, منوایا تھا کہ میں پرابلم کا سلوشن ہوں, تم پرابلم ہو. Romans are the problems, Greeks are the problems, Persians are the problems, Egyptians are the problems, I am the solution. آج کیا پوری دنیا کا میڈیا بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز صرف اس کو پروجیکٹ کرنے میں دکھاتا ہے کہ دیز آر دا بلڈی پرابلمس. فریڈم آف اسپیچ, اس پر اس کا کوئی کام نہیں ہے. فریڈم آف ایکسپریشن, اس پہ ان 54 ملکوں کا کوئی کام نہیں ہے. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ ان کا کوئی کام نہیں ہے. پانی کے نیچے ویل مچھلیوں کو بچانے پہ کوئی تحریک نہیں ہے ان کی. پانڈا پریزرویشنس کے اوپر ان کا کوئی کام نہیں ہے. ٹائیگر پریزرویٹیوز کے اوپر ان کا کوئی کام نہیں ہے. کیوی ایکسٹنکشن کے خلاف انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. وائٹ رائنو پریزرویٹیوز کے پیچھے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. جنگلوں کی مینیفیسٹیشن پہ کام کر رہا ہے, فارسٹ رائٹ پہ کام کر رہا ہے, وہ کام کر رہا ہے. کلائمیٹ چینج پہ بات کر رہا ہے, گورا بات کر رہا ہے اس کے اوپر. اوزون لیئر کی پریزرویشن کی بات کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. دوسرے پلانٹس کی ایکسپلوریشن کی بات کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے تم سارے چلے جاؤ, پوری دنیا ویسے ہی مسلمان ہو جائے گی. پوائنٹ ہے میرا کہنے کا, ان کا آپ مجھے یہ پرابلم کا میڈیسن انڈسٹری میں ان کی تحقیق چل رہی ہے اس ٹائم پر. ہم ریپلیکاز ہیں سارے, ہمارے پاس بھی ہوں گے. میں ان ایسے لوگوں میں سے نہیں بننا چاہتا تو 24 گھنٹے بیٹھ کے اپنے لوگوں کو ذلیل کر رہے ہوں یا ان کے بارے میں ریالٹی چیک دے رہا ہوں بھائی جان. اس کے بعد ایک منہ ہونا چاہیے بات کرنے کا. آپ اگر اچھا چلیں آپ کے پاس ایمان کا لیول بھی وہ ہوتا نا کہ منو سلوا آسمانوں سے میریکلز اتر جاتے, پھر بھی ٹھیک ہو جاتا. قرآن کی آیت ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, ایمان ہو تو غلبہ ہو جائے گا. او کتنے گیا پھر, وہ کہاں گیا پھر, وہ بھی نہیں ہوا. ٹیپو سلطان بھی ڈاؤن ہو گئے آپ کے, اورنگزیب بادشاہ بھی کچھ نہیں کر سکے. مغلوں نے پلیٹ میں رکھ کے دے دیا پورا ہندوستان انگریزوں کو. کیا ہوا, کیا تھا, چل کیا رہا تھا مائنڈ میں, کیا ایسا ہو گیا کہ رحمتیں رک گئیں آپ کے اوپر. تو اس فیکٹ کو آپ اب بیٹھ کے وہ گندے بچے کی طرح جو اپنی باری میں بیٹنگ ہی نہیں دے گا کسی کو, اپنی بالنگ آئی تو بالنگ نہیں دے گا اور خود بیٹنگ کر کے چلا گیا, آپ کب تک چلے جائیں گے؟ آپ کی ریپوٹیشن دنیا میں دیکھ لیں کہاں پہ کھڑے ہیں. اور آپ کے ہاں پروگریشن ان جتنے بھی مسلمان ممالک کا ہوا ہے وہ وہی ہوا ہے جنہوں نے ان کے فارمیٹ کو ریپلیکا کیا ہے. جہاں پر ہیومن کی سیکیورٹی کی بات ہوئی ہے وہیں گروتھ ہوگی. لوگ ایک زمانے میں ٹریول کر کے آتے تھے آپ سے سیکیورٹی لینے کے لیے, چاہے وہ یہودی کیوں نہیں تھے. آج لوگ آپ سے پناہ مانگ کے بھاگ رہے ہیں کہ سب سے بروٹل سوشل جسٹس سسٹم اکثر مسلمان ممالک کے اندر ہے. تو آپ مجھے بتائیں نا کیا سکھا, ٹورسٹوں کو آپ نے مار دینا ہے, ٹھیک ہے, ٹورزم آپ پریزرو نہیں کر سکے, انوائرمنٹل گروتھ پہ ڈپارٹمنٹ چاہے جتنے, مطلب آپ مجھے ایک بات بنا, آپ اس دنیا کا سولوشن کیا ہے, کیا سولوشن ہے آپ؟ نہیں بٹ اس پوری چیز میں پھر جو ایک عام بندہ دیکھ رہا ہے, ایک بچہ دیکھ رہا ہے 20 سے 30 سال کا ایج گروپ, وہ کہے گا اچھا پھر اب میں کیا کروں, مجھے تو یہ. اب یہاں پر آتی ہے بات کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ اتنے پرابلمس کے بعد ویک بیسس کے اوپر غداری کر لیں گے یا چھوڑ دیں گے, یا وہ ٹینشن میں نہیں آئیں گے. اسپین جائے گا ان کا ہو جائے گا, نیدرلینڈ پڑھنے جائے گا ان کو باپ بنا لے گا, US پڑھنے کے لیے جائے گا مر کے نہیں واپس آئے گا. ہمارے ایک حضرت ہیں جاننے والے ہیں, وہ دبئی کا چکر لگا کے وہ کہتے ہیں یار کراچی تو ہمیں گوٹ لگتا ہے. میں کہا ہیلو یہ کیا بات کر دی ہے آپ نے. پوائنٹ یہاں پر یہ ہے
کہ جو بھی جائے گا وہ کبھی نہیں آئے گا, وہ امپریس ہو جائے, اس کے پاس اسٹینڈنگ پر. میں اپنی بڑائی مارنا نہیں چاہتا یہاں, شاید ہم ان میں سے ہیں جنہوں نے اس وقت یو ایس کو چھوڑا جب اتنا مشکل تھا ویزا اور لوگ پاگلوں کی طرح بھاگ رہے تھے. میں چھوڑ کے آ گیا, میں آج بھی بیٹھا ہوں یہاں پر. ہمارے سے ہوں گے بہت سے لوگ بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں نہیں بھائی اپنا ملک ہے, حساب کتاب ہے, جو بھی مریں گے کھپیں گے یہی ہے, ایسی تھوڑی زندگی چاہیے جہاں میں کوئی جانتا ہی نہ ہو. لیکن یہ تو ہم ہیں پرانے 90s کے لوگ ہیں, 80s کے لوگ ہیں, 90s کے کڈز ہیں ہم لوگ. 90s لیگیسی ہے جو ہم لوگ کھڑے میں, پلس پھر خاندان تگڑا تھا, آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ تگڑا ہو, آپ کے خاندان کی بیسس ہو, کچھ اس میں امیری دولت ہو یا نہ ہو, کچھ غیرت ہو, بھائی نہیں دل مانتا کہ بھائی ہم بیچ جائیں آگے سے. آپ کو لگتا ہے یہ آنے والی جنریشن جو ہے, جو اب جس کو ہم دیکھ رہے ہیں, ان کی بیسس ہی ساری اتنی ڈیجیٹل اس میں بنائی گئی ہے, انٹیگریٹی میننگ لیس چیز ہے. آپ کا سوشل میڈیا انٹیگریٹی پہ نہیں کھڑا ہوا, وہ صرف لائکس پہ کھڑا ہے, چاہے اس کے لیے عزت کے جتنے پرخچے اڑاتے ہیں آپ. تو وہ فائن لائن ڈرا کرنے کا کام ہر بندے کا تھا, ماں کا تھا, باپ کا تھا, انسٹیٹیوشنس کا تھا, ایجوکیشن سکولز کا تھا, یونیورسٹیوں کا تھا, کالج کا تھا, سکولز کا تھا, کمپنیز کا تھا, کارپوریٹس کا تھا. بھائی یہاں پہ ہر بندہ نفسا نفسی کے دور میں کہتا ہے بھیا کیریکٹر اتنا خطرناک لیول پہ ڈراپ ہے کہ وہ کہتا ہے بھائی میں صرف تلا ہاتھ کو نا اپنے نیچے لگا کے دبا لوں, انٹیمیڈیٹ کر لوں, اسے غلام بنا لوں, سم وے ایکنالج کروا لوں اور اپنا اپریزل کرا لوں, اور مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے گا, آئی ڈونٹ کیئر. یہ پرانے لوگوں میں نہیں تھا, ان میں بھی مسئلے ہوتے ہوں گے, لیکن اب یہ اوور آل ٹوٹیلرین میں آ رہا ہے. بھائی پیسہ آنا چاہیے, بھاڑ میں جائے جیسے بھی آ رہا ہے. اس میں آپ آئیڈینٹی کی بات کر رہے ہیں. ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ یہ ریورسل کیسے ہوگا؟ یہ ان کو تو ہو سکتا ہے جو چینجنگ پاکستان کے اندر 90s میں تھے اور انہوں نے ننٹینڈو اور سیگا وغیرہ دیکھا. یہ لوگ تو جانتے بھی نہیں ہوں گے کہ وہ جو سائبر نیٹ کی جو کر کے جو بیپ بجتی تھی نا انٹرنیٹ کے لیے, ہم اس پاکستان کو جانتے ہیں یار. ہم طلب بھائی ہم نے ٹرانزیشن دیکھا ہوا ہے, تو ہمیں تو ہم تو ایک مائنڈ سیٹ وہ ہوتا ہے. میں نے اپنے بھی زندگی کے تجربے میں دیکھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں جب ایک نئی چیز آئے گی نا دل وارڈ آف اینڈ دل ایکسیپٹڈ, ان کے پاس اپنا کچھ رکھنے کا ہوتا نہیں ہے. یہ ایک نفسیات ہیں, یہ ہر جگہ ملیں گے آپ کو. اور ایک پارٹی ہوتی ہے, ان کے اصول ہوتے ہیں, وہ کبھی نہ کبھی ایسا اونٹ بٹھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ نہیں چینج کریں گے کچھ بھی ہو جائے. تو کچھ سسٹم میں لوگ ہوں گے, کچھ ڈی این اے ہوگا, کوئی مائنڈ سیٹ ہوگا, اور کچھ تربیت ہوگی جو ان کو اسٹینڈ آؤٹ کرے گی کہ بیٹا ہر جگہ ہی نہیں بک جاتے. ٹھیک ہے ہم ہار رہے ہیں, ٹھیک ہے ہم ڈاؤن دا لین ہیں, مگر آئی تھنک اسی زوال میں ہی لیڈرشپ کھڑی ہوتی ہے, غیرت کھڑی ہوتی ہے کہ نہیں بھائی میں نے نہیں ہٹنا. ڈو یو تھنک اٹس اے نیچرل پروسیس کہ ایونچولی اسی کے اندر سے ہی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ خیر نکلے گی اور ایوری ون شوڈ جسٹ ورک آن دیئر اون سیلفس؟ اگر اپنے مطلب بیکاز دیر از نو لائک فارمولا نا, کوئی اس کا وہ روڈ میپ تو ہے کوئی نہیں, نہ لیڈرس کے پاس کوئی روڈ میپ ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے, نہ گورنمنٹ کے پاس ہے, نہ ریلیجن کے پاس ہے, ریلیجس لیڈرس کے پاس ہے. کوئی روڈ میپ تو کسی نے کبھی دیا. تو ایک جو عام بندہ ہے وہ پھر کہتا ہے کہ اچھا میں کیا کروں, جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ تو پھر یہی ہے کہ گھر خراب ہوتا ہے گھر کے بڑوں سے, میرا ماننا ہے. تو میرا بات یہاں, میرا کہنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے, غصے میں تیزیاں دکھا کے بھاگ دوڑ کر کے کسی چیز کو گرا کے اگر کسی کو لگتا ہے نا کہ ہم جلدی, آپ اپنے 300-400 سال کے ڈیزاسٹر کو فلپ فلاپ جمپنگ سے نہیں ٹھیک کر سکتے. یہ میں کہتا رہوں گا جتنی زندگی, نہیں ہوگا ٹھیک. میں بھی چاہتا ہوں میں غلط ثابت ہو جاؤں, شارٹ کٹ نہیں ہے, میں بہت چاہتا ہوں طلب ہے کہ میں غلط ثابت ہو جاؤں, اور میں نے ہر کسی پہ امید رکھی ہے کہ شاید یہ کامیاب ہو جائے. کوئی بھی سوشل میڈیا کی یا میڈیا کی پرسنالٹی جب اس انقلاب کی بات کرتی بھی ہے نا, تو ہمارے اندر چاہے جتنا بھی انکار ہو, دل شاید چاہ رہا ہوتا ہے کہ یار اس کا ہی لگ جائے ہاتھ, کوئی 30% یارڈ کا ایک ایکسٹرا ہیڈ سٹارٹ مل جائے تو چلے آگے اس میں جڑ جائیں. نہیں ہوا کچھ بھی, تو کیا نا سر, یہ سب فلوکس, یہ سب ایک ضد ہے کہ انسان کی کہ کائنات کے پیٹرن کو فالو کیے بغیر بھائی وہ محنت کریں, وہ سب کچھ کریں, مجھے 1 منٹ میں جمپ لگا کے مل جائے, ایسے نہیں ہو سکتا. پروسیس ہے, پروسیجر ہے. قوم اس کے لیے جس دن ریڈی ہوگی, آسمان بھی ریڈی ہوگا آپ کو کیٹر کرنے کے لیے. بٹ قوم کیسے ریڈی ہوگی آپ کو لگتا ہے؟ اچھا, اب قوم جب اچھی ہوتی ہے نا تو ہی لیڈرشپ کے دلوں میں بھی رحم آتا ہے. ہم ہمیشہ ٹاپ, بٹ یہ نیچے سے اوپر جاتا ہے یا اوپر سے نیچے آتا ہے؟ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں چینج ہمیشہ نیچے سے اوپر جاتا ہے, رحم ہمیشہ اوپر سے نیچے آئے گا. اب پہلے کیا ہونا چاہیے کہ پہلے بڑے چینج ہوں گے تو قوم چینج ہوگی, یا پہلے قوم انڈیویجول لیول کے اوپر
اپنے آپ کو بنی اسرائیل سے نکال کے کچھ اور بنائے گی تو اسے ایک اچھا لیڈر عنایت میں ملے گا. بٹ قوم کو ڈائریکشن کون دے گا؟ مطلب وہ لیٹس سے اب یہ 4 لوگ اس گھر میں بیٹھے ہیں, وہ انڈیویجولی تو رات کو کسی کو وہ نہیں آئے گا نا کہ یار اچھا میں ایسے ہی ہو جاؤں صبح. دیر شوڈ بی سم سارٹ آف اے ڈائریکشن گیون بائی سم ون. Yes, it has to be the intellectual bench, it has to be the spiritual bench, it has to be religious bench as well. It has to be the bench کہ بھائی یہ اور کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے آپ کو کلیکٹ کرنا ہے ٹورڈز دس تھنگ. میری نظر میں تھوڑا سا ان کی تربیت کرنی چاہیے. انڈیفائنڈ میں رہنا بھی سیکھو, جہاں کوئی ریٹرن پرومسڈ نہیں ہے, جہاں کوئی منزل پرومسڈ نہیں ہے. وائی کانٹ تلا بھائی ہم اس طرح اپنے 50 سال گزار دیں کہ یار میں اپنا کام کر کے اگلے والوں کو ہینڈ اوور کر دوں, ہو سکتا ہے آگے والوں کے لیے. وائی میری زندگی میں ہی کیوں, مجھے اتنی جلدی کیوں ہے کہ میں ہی وہ سیویئر ہوں گا شاید. آپ کا سوال ٹھیک ہے کہ لیڈر ہی رستہ دکھائے گا, بٹ وائی آر وی سو ہنگری ٹو کریٹ کہ ابھی ہو جائے وہ. اس لیڈر کے آنے کے لیے جب 40 سال ایک قوم کو ویٹ کرایا جا سکتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود 40 سال انتظار کرایا گیا ہے اس مشن کے اوپر ہونے میں, اور پہلی وحی کے بعد دوسری وحی میں 2, 2.5, 3 سال کا گیپ رکھا گیا. اللہ نے درجہ بدرجہ کیا. اتنی جلدی کیوں ہے ہمیں؟ وہ پری ریکس پورے ہو چکے ہیں جس کے تحت ایک لیڈر نے ایمرج ہونا ہے. اور اگر واقعی وہ پری ریکس بھی پورے ہیں تو وہ کریج بھی اس میں جو آئے گا تو اللہ ڈالے گا نا دل میں اتنی جگر اور ہمت کہ وہ اسٹینڈ آؤٹ کرے اور پھر وہ روڈ میپ بنائے اور وہ پھر لیڈ کرے. میرے خیال سے پاکستان کی قوم میں اویئرنیس کم نہیں ہے, بہت نالجبل لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں. صرف کچھ چیزیں اپنی ہیج آؤٹ کر کے لائن اپ میں آ جائیں نا, 15 سال 10 سال کی بات ہے بس. آپ کو لگتا ہے کہ 10-15 سال میں 10-15 سال میں آپ لیگ آف نیشن میں پارٹ ہو جائیں گے, جس سے ابھی آپ باہر ہیں, آپ لیگ آف نیشنز میں نہیں ہیں. لیٹس سے واٹ آر the 5 top یا 10 top things as a nation which you have to do, including leaders as If well I as am the advisory, مطلب I would, let's say if you are advising someone, یہ تو بہت بڑی بات ہوگی, مطلب چھوٹا منہ بڑی بات ہے. نمبر 1, get rid of the cancers, the bloodsuckers, excess baggage weight, useless weight for 50 years of old hawks that needs to be sacrificed. کون ہے وہ؟ مطلب اب آپ چاہ رہے ہیں in what context ہوگا نا 70 سالوں کے اندر بہت سا سسٹم بہت زیادہ خون چوس رہا ہے, بہت زیادہ انرجی لے رہا ہے, اس کو لے آف کر دو. اس جھگڑے کو لے آف کرو, ان تعلقات کو لے آف کرو, اس دشمنی کو لے آف کرو, اس ایسٹ کو لے آف کرو, اس کی کاسٹ کو لے آف کرو. لے آف کرو اس کو بھیا, ڈیفائن کرو کہ ہم نے جاپان بننا ہے یا نارتھ کوریا بننا ہے, ہم نے چائنا بننا ہے یا ملیشیا بننا ہے. ڈیفائن کرو, دنیا کو اپنی کنونس کرو, اپنی کانفیڈنس میں لو بھائی ہم نے یہ کام نہیں کرنا آج کے بعد سے. The world should know, the investors of the world should know, the governments of the world should know کہ بھائی ہم یہ کام نہیں کرنا چاہتے. ہم اب جاپان کو 2 بم پڑے, اس نے جانرا ہی چینج کر لیا اپنا. ٹھیک ہے, آپ نے نیوکلیئر بم رکھا ہوا ہے, بڑی اچھی بات ہے, ڈیٹرنس ہے اپنی جگہ, مگر آپ اس کے ساتھ آپ نے دنیا کو جو پروجیکشن کرنی ہے, یہ تو ایکسٹرنل فارن پالیسی ہوگی نا. انٹرنل کی بات کر لیتے ہیں, پوزیشننگ آپ نے قوم کی پوزیشننگ آپ اس کے اوپر کرتے ہیں. یہ کام ہم نہیں کریں گے آنے والے 50 سالوں تک, اس پہ بات بھی نہیں ہوگی, اس پہ کوئی ایجنڈا بھی نہیں ہونا چاہیے, اس کو ہم ریگولیٹ کر رہے ہیں. ریگولیشنز پہ آپ تب کیوں آتے ہیں جب وہ ناسور اور عذاب سر پہ آ جاتا ہے. جب بچہ بگڑ کے بندوق ہاتھ میں پکڑ کے میرے گھر کے دروازے پہ کھڑا, تو تب کیوں آپ میجرز لے رہے ہیں؟ تب تو کیوس ہو جائے گا آگے سے. آپ پہلے ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں بھائی کہ میرا اصول میں نے یہ ہونے ہی نہیں دینا. لائن اپ کر دیں آپ کچھ چیزوں کو. نمبر 2, آپ ڈیفائن کر دیں بھائی جان آپ نے اسلام یا سیکولرزم, آپ ڈیفائن کر دیں. بیچ میں بھی کوئی ہے رستہ؟ چلیں ہم آپ کو یہ کہہ دیتے ہیں بیچ کا رستہ. ایک تو یہ ہے نا کہ فار ایگزامپل لیٹس سے ملیشیا, انڈونیشیا, دیکھیں آپ بیچ میں کلچر رکھ کے بچ سکتے ہیں, آپ بیچ میں آپ ٹیکنالوجی رکھ کے بچ سکتے ہیں, بیچ میں آپ ایکسپلوریشن کی ایڈوانسمنٹ رکھ کے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن آپ دیکھ لیں کیپٹل پنشمنٹس انڈونیشیا میں بھی ہیں, ملیشیا میں, سنگاپور میں ہیں. تو آپ بھائی ڈیفائن کر لیں بھائی ہم اتنا % لے لیں گے, اور کھل کے بولیں بھائی اتنا % ہے اور اتنا % نہیں ہے, کنفیوز نہ کریں. ٹھیک ہے, چلیں ہم اسلام اس سے بھی پہلے ہم سوشل جسٹس اس کو اسٹیبلش کرتے ہیں. جب تک قوم میں یہ ڈر نہیں ہوگا نا کہ میری پکڑ نہیں ہوگی, یہ ملک نہیں ٹھیک ہو سکتا.
इंसाफ उस इंसाफ को इस्टेब्लिश करने के लिए आपको क्या मेजर्स लेने पड़ेंगे? उसमें पनिशमेंट्स हैं, उसमें कैपिटल पनिशमेंट्स हैं, उसको लाइन अप में करना पड़ रहा है आप लोगों को. आपको ये बताना पड़ेगा कि अगर तुम लैंड क्रूजर में घूम रहे हो या मोटरसाइकिल में घूम रहे हो, लॉ इज द सेम फॉर एवरीवन. इट कैन नॉट बी sabotaged, it cannot be idealized, it cannot be used in any favor. ये सारा सिस्टम पूरी दुनिया की खैर खड़ी कर देगा आपके आगे. लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ट हो जाएगा, लोग सिक्योर हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो जाएगी, जुर्म खत्म हो जाएगा, साइड केक्स खत्म हो जाएंगी, वो फनल्स जिससे पैसा इधर उधर जा रही है सब लाइन अप कर सकते हैं आप. 10-15 साल का प्रोजेक्ट होना चाहिए आपका सिर्फ इस दुनिया पाकिस्तान में करप्शन खत्म करने का. कि भैया ट्रांसपेरेंसी दुबई ने कैसे अचीव किया? आपके बाद में बना है वो. क्या किया उन्होंने? चाइना ने कैसे अचीव किया? अभी तो आप मुझे बता रहे थे ना, चाइना के अंदर अगर आपने एक मिसकंडक्ट किया ना तो अब तो वो पाम दिखाएं तो वो आपके कहाँ सिस्टम में वो डालते हैं कि वो बंदा जी नहीं सकता उस गंद के साथ. ऐसा ही है चाइना में. अगर आपने एक मिसकंडक्ट किया, क्राइम किया, दे मेक श्योर you're an example. आप नहीं कर सकते. पावर आपके पास है, एक्सपर्ट्स आपके पास है, सिस्टम आपके पास, आप कर सकते हैं. सोशल जस्टिस, फिर आप ले ऑफ द एक्स्ट्रा नासूर एंड बर्डन एंड ब्लड सगर्स इन द सिस्टम. 70 साल का वो सिस्टम जो अभी भी चल के बैठा हुआ है, खत्म करें भाई इसको. रिफॉर्म्स लाएं उसके अंदर. लाइन. अच्छा, नंबर 3, ये सब काम करने के लिए तरबियत और 5 साल का करिकुलम बनाए कि भाई मैं आने वाले 10 सालों में ये खींच दूंगा. इस गांव को यहाँ से हटना पड़ेगा, मैंने रोड निकालनी है यहाँ से. तरबियत करें, ऑप्शंस निकालें, आप पूरी कौम की जहन साजी करें. मैं ऑपरेशन ये तो करता है ना जो आप करते हैं. आप ये एकेडमिक ऑपरेशंस के बारे में भी बताएं. मैं ये मेजर्स लेने जा रहा हूं क्योंकि मुझे वो टास्क अचीव करना है. नंबर 4, आपको जो है अपने स्किल्ड लेबर पे, अपने स्किल्ड माइंड पे, अपने इंटेलेक्चुअल माइंड के ऊपर बजट का बहुत बड़ा पैसा लगाना चाहिए. पाकिस्तान से लेबर एक्सपोर्ट होनी चाहिए, मगर ब्लू कॉलर नहीं, वाइट कॉलर. पूरी दुनिया के अंदर हमारे बंदे बैठे हों, बंदे और अभी भी होंगे, लेकिन वी शुड बी अ हब ऑफ क्रिएटिंग माइंड्स. ठीक है, और उसको पैसा भी लगे, उसको पैसा भी आए, वो रेमिट. आप अपने कैश काउ सेव करें भाई, कैश क्रॉप सेव करें अपनी, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो या वो कंप्यूटर पे बैठा हुआ आदमी. ये 5 तो खड़े मैंने सोच लिए हैं, तो बड़े थिंक टैंक्स तो और भी बहुत कुछ सोच सकते हैं. डू यू थिंक अगले को 10 सालों में हम ये कर सकेंगे? वेरी ब्रीफली इफ यू कैन टेल. कर सकेंगे या करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं? आई थिंक इज देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ. मेरा घर है ना, मेरा घर है, मेरे लोग हैं, मेरा सिस्टम है. मेरे एक वो सोच होती है जिसके अंदर भाई जब तक कन्वीनियंस का इशू होगा ना, तो मैं कभी उसको, कभी आपको, कभी उसको, ये चलाता रहूँ. जुगाड़ से चलता रहे. जुगाड़ देखें, जुगाड़ उस वक्त चलती है जब सिस्टम बर्थ में होता है. जुगाड़ उस वक्त चलती है जब सिस्टम स्ट्रगल में होता है. जुगाड़ स्टेशन में पहुंचने के पास नहीं होती, उस वक्त ऑप्टिमाइजेशन होती है. आप क्वालिटेटिव पे चले जाते हैं, क्वांटिटेटिव के ऊपर आप धक्कम पेली नहीं कर सकते. आपको प्रॉपर एक्सपर्ट्स लाने पड़ेंगे वहाँ. आप 75 साल के बाद तलब भाई मुझसे जुगाड़ की बात कर रहे हैं. जुगाड़ 60s तक समझ में आती थी, 70s तक समझ में आती थी, दूसरी जंग के बाद समझ में आती. 70 साल के बाद आप जुगाड़ में मुल्क चलाएंगे? मुझे तो लगता है, आई थिंक अगर हम क्लोज करें, जितने लोगों से मैं मिला हूँ, कि वो जो खूबसूरत कॉम्बिनेशन है ना हमारे बड़ों के अंदर, इग्नोरेंस का और एरोगेंस का, वो इतना खूबसूरत मिलाप है कि वो होगा तो फिर अगला इज़ इक्वल टू करके तो इज़ अ डिज़ास्टर. सो इन 2 चीज़ों से आप निकल के आगे आप सोचेंगे. मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हम लोगों ने एटॉमिक प्रोग्राम आप देखें, लोगों ने तो ज़रा किताबों में पढ़ा है. मैंने एक पॉडकास्ट किया डॉक्टर अफजल के साथ, जो AQ खान साहब पहला साइंसदान अमेरिका से लाए थे यहाँ. उससे अमेरिका से उसकी हाई पेइंग जॉब छोड़ के उन्होंने 1-on-1 बैठ के हमें किस्से कहानियाँ सुनाई. और अगर आप उसके बाद मजाक उड़ता है. आप मुझे एक बात बताएं, आपने इतनी पर्सनालिटियों का किया है मामला, आपको क्या जवाब मिला है? आई थिंक विल, नंबर 1 विल, इग्नोरेंस और एरोगेंस. जहालत खत्म करेंगे और तकब्बुर खत्म करेंगे. हाँ, कि मुझे सब पता है.
اینڈ وی آر فائن یار, ڈونٹ وری. ڈونٹ ٹیچ اس. ہاں ہاں, وہ جو ہے نا کہ یار بس ہمیں کسی سے ہیلپ لینے کی ضرورت نہیں ہے. وی آر فائن, مطلب اٹس ایوولوشن, اپنے آپ سے آپ جھوٹ بول رہے ہیں. ہاں, ہم ٹائگرز ہیں, ہم یہ ہاں, مطلب یو آر ناٹ لیونگ ان ٹو اے ریالٹی. سو نمبر 3, اینڈ آئی تھنک تھوڑا سا مجھے ٹو بی آنیسٹ کبھی کمپٹنسی کا بھی لگتا ہے فرق, ایٹ لیسٹ جو لوگ ابھی ہیں, بہت کمپیٹنٹ لوگ بھی ہیں. آپ ٹیکنوکریٹس کو مانتے ہیں؟ آئی تھنک بہت قابل لوگ ہیں, ہے نا, کچھ ہمارے پاس بہت قابل ہونے چاہیے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یو نیڈ ٹو برنگ اے فائنسٹ پرسن فار دیٹ پرٹیکولر جاب. ہونا چاہیے. آپ نے ریلوے کو صحیح کرنا ہے اور آپ نے ایک اکانومسٹ کو وہاں بٹھا دیا ہے, تو Obviously. جو ابھی چل رہا ہے ہر منسٹری میں ایک منسٹر آتا ہے, وہاں سے وہ اٹھ کے دوسری منسٹری میں جاتا ہے جس کا اس کو لے ہوئے بھی نہیں پتا. سر میں تو اسٹرکچر کے, آپ بھی بہت اندر کے آدمی ہیں, رہے ہیں معاملے, ہم نے بھی بڑے اسٹرکچر دیکھے. میں نے ابھی ریسنٹلی سے لے کے میں نے مطلب میرے فیملی کے اندر بھی میرے بڑے الیکشنز اور پولیٹیکل فیملی سے ہمارا تعلق ہے. میں نے بڑے کلوز مانیٹر کیے ہیں میں یہ 2000 جو ہے نا 24 کے الیکشنز تھے, 23 کے الیکشنز میں بھی میں نے دیکھے, 18 میں نے بہت کلوزلی, مجھے دیکھ کے دل ٹوٹ گیا میرا. یہ پروسیس ہے, یہ پروسیس چلتا ہے. خدمت از ناٹ دا پرپز آف ایوری پولیٹیکل پارٹی. سیلف لیس contribution to the state and the system and the people, یہ بات ہی نہیں ہے. کہ ایک آدمی 14 کروڑ 15 کروڑ پہ لگا رہا ہے اگر ایک کانسٹیٹوئنسی پہ, تو وہ اس لیے تو نہیں لگا رہا ہوگا کہ اس نے واپس آنے کے بعد اسے جو پر ایئر جو منسٹری کو ایک پیسے ملتے ہیں فیڈریشن اور وفاق سے, وہ پبلک پہ لگانے کے لیے تھوڑی ہوں گے, وہ تو اس کے اپنی جیب میں جانے کے لیے ہوں گے. بزنس ماڈل ہے نا, یہ تو بزنس ماڈل ہے نا. پھر تو کیپٹلائز کیا انہوں نے اس کو. مقصد تو برینز کریٹ کرنا تھا, تو برینز کو جو ہے وہ بہرحال تو ویری ویری سیڈ. اینڈ لیکن ہم اپنے بچے کو صرف یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بھائی دا ڈے, میرا ایک ماڈل یہ ہے کہ دا ڈے کسی کو ریئلائز ہو کہ یار ہمیں اپنے قابل ترین لوگوں کو لے کے آنا ہے اوپر, یو شوڈ بی ریڈی. تو کم سے کم ہمارے پاس تو اتنا آرسنل ہونا کہ ہم اسٹیٹ کو یہ کہہ سکیں کہ یہ لوگ تیار ہیں, ان کو استعمال کریں, قابل لوگ ہیں, ہمارے بچے ہیں, ہمارا خون ہے, ہمارا برینز ہیں, ہم نے تیار کیا, ان کو پڑھایا ہے, لگائیں ان کو لائن پہ. سو دیٹس آئی تھنک وی شوڈ بی کریٹنگ اسمال لیڈرشپ ماڈلس پہ ہم کام کریں, ایک اچھی کنیکٹیوٹی رکھیں, باہر کے لوگوں سے کنیکٹیڈ رہیں. جس دن اللہ تعالیٰ ادھر احساس ڈالے گا تو ٹھیک ہے, صحیح ہے, لیکن اس کو چھین کے یا اس کو پش بیک کر کے نکالنے کی جو کوشش ہے نا, وہ مجھے لگتا نہیں ہے, اس نے مزید اور خراب ہوگا, ٹینشن کریٹ کی ہے اس میں. کیونکہ جب دونوں تگڑے پلیئرز کھڑے ہوئے ہوں نا سامنے اور دونوں جلانے کے لیے تیار ہوں, تو اٹ ڈزنٹ کمپلیمنٹ دا گیم, اٹ برنز دا انٹائر اسٹیڈیم. گڈ ون. ٹرو, ایبسلیٹلی. دونوں کے پاس اگر لائٹر ہے تو اسٹیڈیم ہی جل جائے گا نا, تو جب اسٹیڈیم ہی نہیں بچے گا تو کھیلیں گے کہاں پہ. تو بہرحال بٹ آئی اسٹل بلیو کہ علم, نالج اور ہیوملٹی اور اگلوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, کیا چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. انہوں نے کام کیے, انہوں نے محنت کی ہے, دیکھنا چاہیے, سیکھنا چاہیے. ایک انسان ہمبل ہونا چاہیے کسی سے بھی علم حاصل کرنے کے لیے, اور ایک ویژن ہونا چاہیے. آج میں یہاں ہوں, بناؤں گا 40 سال 20 سال 30 سال کے اندر کھڑا کروں گا. صاحب, تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ دا ٹائم. جزاک اللہ.